السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں آپ کا بھائی مولانا سلمان شاہ مکی۔ دوستوں، جیسا کہ کلاس 9 کی تفسیر ہماری چل رہی ہے، اس میں 4 رکوع ہو گئے۔ اب 5ویں رکوع سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اور اس کتاب میں ابراہیم کا بھی تذکرہ کرو، بے شک وہ سچائی کے خوگر نبی تھے، یعنی سچ بولنے والے تھے اور سچے نبی تھے۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کوئی کام کر سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر تھا، تو آزر جو تھے وہ بت بناتے بھی تھے اور بت فروش بھی تھے، یعنی خود بھی بناتے تھے اور آگے جا کر بیچا بھی کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ اے میرے ابا جان، آپ یہ کام نہ کیا کریں۔ یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کے والد ایسا کام کریں جو آپ شریعت کی مخالف ہو، تو آپ کو کم از کم یہ چاہیے کہ ان کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے ابا جان، یہ نہیں کہا کہ کوئی سخت الفاظ استعمال کی، بلکہ ابا جان کا نام لے کر عزت و احترام اپنی جگہ پر، اور جو کام ہے وہ معاملات بعد میں۔ تو انہوں نے کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ یہ کام نہ کیا کریں، آپ بتوں کو بنا کر بیچتے ہیں، ظاہر بات ہے نہ وہ آپ کے سنتے ہیں، نہ آپ کے کام آتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، آپ کیوں ان کی عبادت کرتے ہیں؟ تو مختصر سا واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھایا۔ پھر ان کے ابا نے کہا کہ دیکھو آپ مجھے نا میرے معبودوں سے مجھے آپ بیزار نہیں کر سکتے، یعنی میں نے اپنے آباء و اجداد کو دیکھا ہے وہ یہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور آپ مجھے منع کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے ابا جان، میں آپ کو منع کر رہا ہوں کیونکہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا بھی حشر وہی ہوگا جو شیطان کا ہوگا۔ پھر بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نے کہا کہ آپ سمجھ جاؤ، اگر نہیں سمجھتے تو میں آپ کو یہاں سے نکال دوں گا اور رجم کر دوں گا، وغیرہ وغیرہ کی باتیں کرتے رہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، ذرا اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیئا، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ سے کہا، اے ابا جان، آپ ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ آپ کے کوئی کام کر سکتی ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، اس لیے میری بات مان لیجئے، میں آپ کو سیدھا راستہ بتلاؤں گا۔ یعنی میں حق نبی ہوں، مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی، مجھے اللہ نے شریعت دی، تو آپ میری اتباع کریں، آپ بتوں کی پوجا نہ کریں، میں جو بات آپ کو بتانے والا ہوں آپ اس پر عمل کریں۔ یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان کی عبادت نہ کیجیے، یقین جانیے کہ شیطان خدائے رحمان کا نافرمان ہے۔ یعنی شیطان جو ہے جیسے کہ اس نے خدا کی نافرمانی کی، آپ بھی وہی کام کر کے شیطان کے ساتھی نہ بنیں۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، ابا جان مجھے اندیشہ ہے کہ خدائے رحمان کی طرف سے آپ کو کوئی عذاب آنا پکڑے جس کے نتیجے میں آپ شیطان کے ساتھی بن کر رہ جائیں۔ یعنی اگر آپ اس کام سے باز نہیں آئیں گے تو مجھے یہ ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو خدا کا عذاب آپ پر آ جائے، اور جیسا کہ حشر شیطان کا ہوا آپ کا بھی وہ حشر نہ ہو جائے۔ آگے کیا کہا، قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا۔ اب یہاں سے باپ کے الفاظ چل رہے ہیں کہ ان کے والد آزر نے کیا کہا۔ ان کے باپ نے کہا، ابراہیم کیا تم میرے خداؤں سے بیزار ہو؟ یاد رکھو اگر تم باز نہ آئے تو میں تم پر پتھر برساؤں گا، اور اب تم ہمیشہ کے لیے مجھ سے دور ہو جاؤ۔ یعنی پہلے بات سنتے رہے، بات سننے کے بعد کہا کہ تم میرے خداؤں سے بیزار ہو، یعنی جو بت میں بناتا ہوں یا بتوں کی جو میں پوجا کرتا ہوں آپ مجھے ان سے روک رہے ہیں، تو اگر آپ اس کام سے باز نہیں آتے تو میں آپ کو مار دوں گا، اور مار کر یہ بھی کر دوں گا کہ اپنے آپ سے دور کر دوں گا، یعنی آپ کو گھر سے نکال دوں گا۔ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا
میں آپ کو رخصت کا سلام کرتا ہوں، یعنی میں آپ پر سلامتی پیش کرتا ہوں، میں اپنے پروردگار سے آپ کی بخشش کی دعا کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ سلام تو کافر پر تو نہیں کیا جا سکتا، جیسے کہ آتا ہے کہ کسی کافر کو سلام نہیں کیا جاتا، کیونکہ سلام کا معنی ہے سلامتی، یعنی اللہ آپ پر سلامتی کرے۔ حالانکہ ابراہیم کے والد آزر جو تھے وہ تو مسلمان نہیں تھے، کافر تھے، تو یہاں سلام کا ذکر کیوں آیا؟ سلام کا ذکر اس لیے آیا ہے کیونکہ اگر کسی کافر کو اس حیثیت سے، اس غرض سے اگر آپ سلام کریں کہ انشاءاللہ میری بات سن کر وہ کافر جو ہے مسلمان ہو جائے گا، تو آپ اس نیت سے سلام کر سکتے ہیں اس کے لیے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کے لیے دعا بھی کی اور آگے جا کر یہ بات بھی کی۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، اور میں آپ لوگوں سے بھی الگ ہوتا ہوں اور اللہ کو چھوڑ کر آپ لوگ جن جن کی عبادت کرتے ہیں ان سے بھی، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ مجھے پوری امید ہے کہ اپنے رب کا پکارنا نامراد نہیں رہوں گا، یعنی میں اپنے آپ کو رب کو پکارتا رہوں گا، آپ جن کی عبادت کرتے ہیں بتوں کی، میں ان کی عبادت بالکل نہیں کروں گا، اور میں اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا اسی طرح، اور میں اپنے پروردگار سے مانگ کر کبھی نامراد نہیں ہوا، یعنی میں نے اللہ سے جو بھی دعا کی اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں وہ دعا لازمی قبول کی ہے۔ فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا، چنانچہ جب وہ ان سے اور ان بتوں سے الگ ہو گئے جنہیں وہ اللہ کی بجائے پکارا کرتے تھے، تو ہم نے انہیں اسحاق، یعقوب جیسی اولاد بخشی اور ان میں ہر ایک کو نبی بھیجا۔ یہ دیکھیں انہوں نے جیسے صبر کی، صبر کرنے کا پھل یہ ملا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت اسحاق، حضرت یعقوب اور بھی جتنے بھی انبیاء آئے تقریباً ایک روایت میں ملتے ہیں کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 4000 کے قریب 4500 کے قریب انبیاء آئے ہیں۔ تو یہ جتنے انبیاء آئے ہیں یہ ساری بدولت اوپر کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے دعا مانگتا رہوں گا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، اور ان میں اپنی رحمت سے نوازا اور انہیں اونچے درجے کی نیک نامی عطا کی۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو صبر کیا، صبر کرنے کا جو پھل ملا، پھل یہ اس صورت میں ملا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام اور جتنی اولاد تھی سب کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، اپنے وقت کے لحاظ سے وہ سب کے سب نبی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب بھی میری جو بات مانے گا، میری جو عطا کردہ باتوں پر عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کو دنیا میں بھی سرخرو کروں گا، اور آخرت میں تو ہے ہی اسی کے لیے اجر و ثواب۔ تو یہ آپ کا ایک رکوع ہو گیا کلاس 9 والوں کا، 5 رکوع سے لے کر 6 رکوع تک، آیت نمبر 41 سے لے کر 41 سے لے کر 50 تک یہ آپ کی آیت ہو گئے۔ تو آپ دوستوں سے اور آپ بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ یہ تفسیر جو ہے اس کو آپ خود بھی پڑھیں، اوروں کو بھی اس کی لنک وغیرہ شیئر کیا کریں، اور اپنے والدین اگر آپ کے ہوں آپ ان کو بھی یہ پڑھا دیا کریں۔ انشاءاللہ میری جو ویڈیو ہے یہ تو بچوں کے لیے بھی ہیں جو کلاس 9 میں پڑھنے والے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ اپنے والدین کو سنانا چاہیں، والدہ کو، اپنے والد صاحب کو سنانا چاہیں، وہ بھی اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و عطا فرمائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری کلاس 9 کی تفسیر ہو گئی ہے۔ کل انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ تو سب بھائیوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو غور سے دیکھا کریں، اور جو بھی بات سمجھ میں نہ آئے تو برائے کرم آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کی رہنمائی کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔